باہر سے اسے خسیس کر دیا، اندر سے اسے جمیل کر دیا، باہر سے گھٹیا بنا دیا، اندر سے بڑھیا بنا دیا، باہر اندھیرا کر دیا، اندر سویرا کر دیا، اور دو حالتوں میں انسان کو رکھ کر اب زمین پر اتار دیا، اور اتار کے کہا کہ انسان اب دیکھتے ہیں کہ تو ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ رخ روشن کے آگے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے پروانہ، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ دونوں حالتیں انسان کو دے دی ہیں، انسان کی سلسالی حالت، انسان کی مسنونی حالت، انسان کی بشری حالت، انسان کی گھٹیا حالت اس کو لذتوں کی طرف کھینچتی ہے، حرص کی طرف کھینچتی ہے، لالچ کی طرف کھینچتی ہے، چغلی اور غیبت کی طرف کھینچتی ہے، ہائے ہوس دنیا کی طرف کھینچتی ہے، مولا سے دور کرتی ہے، اور انسان کے اندر کی روحانی حالت، انسان کے اندر کی نورانی حالت، اندر کی ملکوتی حالت اسے دنیا سے نکال کر مالائے اعلیٰ کی طرف کھینچتی ہے، اس کی سرمدی آواز کی طرف کان لگاتی ہے، اس کے حسن لازوال کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، اس کے پیار کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان دو حدوں کے اندر ہے، فرمایا آدم میں نے دو حدوں کے اندر رکھا ہے اور تمہیں عاشق بنایا ہے، خیال کرنا میری قربت میں رہو گے تو میں ہوں گا، اگر درخت کی قربت میں چلے جاؤ گے تو آزمائش ہے، یہ تمہیں میری قربت سے محروم کر دے گا۔ آگے بتاتا ہوں درخت کی قربت تھی کیا، تو چاہا تلقین یہ کی کہ انسان طبیعت رکھے مگر طبیعت کے تقاضوں سے پاک ہونے کی کوشش کرے، بدن رکھے مگر بدن کے تقاضوں سے نکلنے کی کوشش کرے، اخلاق رکھے مگر رذائل سے نکل کر فضائل کی طرف آئے، تو انسان کی شخصیت میں حیوانیت اور بہیمیت نہ رہے، اس کی شخصیت میں ملکوتیت و جبروتیت آ جائے، رہے فرش پر اور بسے عرش پر، چلے زمین پر اور پھرے جنت معین پر، اس کے جسم کا تعلق خاک سے ہو، اس کی روح کا تعلق لولاک سے ہو۔ یہ چاہا کہ انسان اب تو نے میری طرف پرواز کرنی ہے، اور وہ پرواز جب تک انسان جکڑا رہتا ہے دنیا میں، دنیا کی خواہشوں میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج اولاد کی طلب، کل مال کی طلب، مقدمے کی طلب، زمین کی طلب، عزت کی طلب، دولت کی طلب، حرص کی طلب، پھر اپنا بڑھاپا ہو گیا، پھر اولاد کے لیے ہر شے کی طلب، گھر کی طلب، مرن، ہر چیز انسان بھول جاتا ہے، اسے خبر نہیں رہتی کہ میں کہیں حاضری کے لیے بھی جانا ہے۔ لہذا جب تک انسان ان میں جکڑا رہتا ہے اس وقت تک وہ سفر شروع نہیں کرتا، تو فرمایا ان جو جکڑنے ہیں، قیدیں ہیں، ان کی قیدوں کے زنجیروں کو توڑ کر حالت تجرد کی طرف جاؤ، حالت تجرد کی طرف جاؤ، تبھی تعلق کو توڑو، تبھی تعلق کو توڑو اور روحانی تعلق کی طرف جاؤ۔ درخت استعارہ تھا تبھی تعلق کا، درخت اشارہ تھا تبھی تعلق کا۔ فرمایا طبیعت بہت کچھ چاہے گی اور بہت کچھ اگلوائے گی، بہت کچھ کروائے گی، اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ طبعی تعلق ہے۔ میری قربت کو برقرار رکھنے کے لیے تجرد کا تعلق چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان آ گیا۔ شیطان، قرآن مجید فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ،
شیطان نے آ کے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، عاشقوں کے دلوں میں۔ آدم و حوا عاشق تھے۔ لوگ اس واقعہ کو خطا کا واقعہ سمجھتے ہیں، میں اس واقعہ کو عطا کا واقعہ سمجھتا ہوں۔ جنت سے زمین پہ اترنا لوگوں کی نگاہ میں سزا ہے، میری نگاہ میں ادا ہے۔ فرمایا ابلیس آ گیا، ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ خیال ڈال دیا۔ عاشق بھی طلبگار تو ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی شے کے، خیال ڈال دیا۔ اور خیال کیا ڈالا؟ کہا کہ آدم و حوا بات سنو۔ اس نے قسمیں کھائیں، قاسمہما، اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ جب اللہ کی قسمیں کھائیں، عاشق لوگ تھے، محبوب کے نام کی قسمیں سنی، اعتبار کر لیا۔ عاشق لوگ تھے۔ حضرت خواجہ وہ پیر پٹھان جن کو بولتے ہیں، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، ان کی زمینیں تھیں، فصلیں تھیں، ہر رات لوگ اپنے جانور چھوڑ دیتے اور ان کی فصلیں کھا جاتے، چر جاتے۔ وہ ایک خادم کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھئی تم رات کو جاگ کر خیال کرو، ہر رات لوگ مویشی چھوڑ دیتے ہیں، جانور، گھوڑے، بکریاں چارہ کھا جاتے۔ روزانہ خادم جاتے، کسی کو اونگ آ جاتی، پھر چر جاتے۔ ایک دن کہنے لگے آج رات میں خود جاگوں گا۔ مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا لیا، اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے خود بیٹھ گئے، تسبیح کرتے رہے۔ آدھی رات ہوئی تو اسی طرح جانور آئے، دیہات کے لوگ مویشی لائے، چوری چکاری کرتے تھے لوگ، آ کے جانور چھوڑے تو آواز آئی۔ جو آواز آئی تو اب یہاں آگے پنجابی بولوں گا، آواز آئی تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کیڑا ہیں۔ کیا کہا؟ وہ کیڑا ہیں، اس کا مطلب ہے کون ہے۔ دیہات کی پہاڑی علاقے تھے، پہاڑی علاقے کے لوگ تھے، وہاں اس کے لوگوں کے نام محمد ہوتے ہیں پر اس کو کہتے ہیں محمد۔ دیہات میں سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو محمد نام اگر رکھیں تو اس کو دیہاتی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں کیا بولتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ تو پوچھا کیڑا ہے؟ اس نے جواب دیا محمودہ۔ کیا جواب دیا؟ محمودہ۔ کھڑے تھے مصلی پر، وجد میں آ گئے، غش کھا کے گر پڑے، کہتے ہیں محمود